اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے آپ نے ایک تکیہ، ایک چادر اور پانی کے لیے مشکیزہ اور ایک چکی، یہ اللہ کے نبی نے کل سامان تھا جو اپنی بیٹی کو دیا۔ اور ہم ٹرکوں کے ٹرک جہیز میں دیتے ہیں، اور دلیل کہاں سے لے رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ کی روایت سے۔ اور ایک بار ایجاب و قبول ہونا کافی ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں 3 بار اس کو دہرایا جاتا ہے، تکرار کیا جاتا ہے، یہ بھی کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید نہیں کی کہ اپنے نکاحوں کو مسجد میں کراؤ۔ خوشی کے موقع پہ دف بجایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی جو اپنی شادیاں ہوئی ہیں، جو آپ کے اپنے نکاح ہوئے، برات کا سرے سے کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ خود نبی کریم کے گھر میں حضرت عائشہ کو چھوڑ کے گئی ہیں۔ اب جو ہمارے ہاں ایک برات کا تصور ہے، اس کی تو اسلام میں بالکل کوئی گنجائش آپ کو نظر ہی نہیں آتی۔ جابر نبی کے ساتھی ہو کے شادی کی اور نبی کو پتہ ہی کوئی نہیں، اس سے بڑی کون سی شادی کی سادگی ہو سکتی؟ نبی کریم علیہ السلام کا جو ولیمہ تھا وہ پنیر کھجور کا حلوہ تھا، تو آپ نے صحابہ سے کہا ولیمے کے طور پہ، ہاں بھی جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے نا لے کے آ جاؤ، یہ ولیمہ تھا۔ اب صحابہ کسی کے پاس جو تھے، کسی کے پاس کھجوریں تھی، وہ دسترخوان بچھایا گیا، اس پہ لگائے گئے، یہ آپ نے ولیمہ کھلایا۔ یہ کون سا ولیمہ ہے مجھے بتائیے؟ بدترین ولیمہ اللہ کے نبی نے اس کو قرار دیا۔ میں جب دیکھتا ہوں نا اپنے معاشرے میں، تو ہمارے ولیمے بدترین ولیمے ہیں۔ اس کو خیر و برکت نہ سمجھیں، یہ نیوندرا کہاں سے آیا ہے؟ میرے پاس حق مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ جاؤ کوئی ایک انگوٹھی لے کے آ جاؤ سونے کی۔ یا رسول اللہ نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی لے کے آ جاؤ۔ اللہ کے نبی نہیں ہے۔ وہ کوئی چادر ہی دے دو حق مہر میں۔ اللہ کے نبی چادر بھی کوئی نہیں ہے۔ تو جس کے پاس لوہے کی انگوٹھی نہیں ہے، جس کے پاس چادر نہیں ہے، اس کی معیشت کتنی کو اچھی ہوگی، اس کا گھر بار کتنا کو اچھا ہوگا۔ مگر اس کے باوجود بھی نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اس صحابی کا نکاح پڑھایا اور کہا جو صورتیں تمہیں یاد ہیں وہی تعلیم اپنی بیوی کو دے دو، یہی تمہارا حق مہر ہے۔ اتنا کچھ ہم جہیز میں لے لیتے ہیں۔ گھر تمہارا ہے جی، بیڈ وہ لے کے آئے، کوئی شرم حیا نہیں آتی۔ اور ویسے ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت رسول کا، سنت رسول کا، اسوہ رسول کا۔ یہاں پہ اسوہ رسول کہاں پہ جاتا ہے؟ تو جو بھی ایسا کام کرے گا، ایسوں کی جزا یہ ہے الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں اللہ رسوا کر کے چھوڑتا ہے، اور آج ہم رسوا ہو رہے ہیں من حیث القوم۔ نکاح کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہمیں سنت، سیرت، تعلیمات ملتی ہیں، 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور قرآن بتاتا ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، گواہ تم میں سے 2 وہ ہوں گے جو عدل والے ہوں، جن پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ جو بھی معتبر 2 آدمی ہیں وہ گواہ ہوں گے۔ لڑکی کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، ولی کی اجازت کا ہونا ضروری ہے، اس بارے میں بھی پچھلے خطبہ میں بات کی تھی۔ اس کے بعد ایجاب و قبول زوجین، یعنی لڑکا اور لڑکی، دولہا اور دلہن، ان کا ایجاب و قبول ہو جائے گا، یہ نکاح ہے۔ اور ایک بار ایجاب و قبول ہونا کافی ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں 3 بار اس کو دہرایا جاتا ہے، تکرار کیا جاتا ہے، یہ بھی کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ صرف ایک بار ایجاب و قبول یہ مسنون عمل ہے۔ نکاح جہاں پہ آپ کو آسانی ہو وہاں پہ یہ تقریب منعقد ہو سکتی ہے۔ عام طور پہ مسجد کے اندر نکاح کرنے کو اتنا معروف کیا گیا، اتنا مشہور کیا گیا کہ ہماری عوام سمجھنے لگ گئی کہ شاید مسجد میں نکاح کرنا یہ کوئی مسنون ہے یا عبادت ہے۔ کسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید نہیں کی کہ اپنے نکاحوں کو مسجد میں کراؤ۔ یہ بھی تو ایک مشکل تھی نا، اور خاص کر موجودہ دور میں ہماری جو مساجد کی انتظامیہ ہیں اور پھر جو مختلف ہمارے مکاتب فکر ہیں، تو اگر یہ بھی پابندی رکھ دی جاتی تو شاید نکاح میں یہ بھی مشکل تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے نکاح، صحابہ کرام کے نکاح، ہمیں کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ملتا کہ جو مسجد میں ہوا ہو۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ،
جس کے الفاظ ہیں کہ نکاحوں کو مسجد میں کیا کرو، لیکن اس کی سند ٹھیک نہیں ہے، یہ ضعیف روایت ہے۔ تو اگر مسجد میں نکاح کا اہتمام کر لیا جائے خیر و برکت کے لیے، نمازی حضرات ہوتے ہیں، کسی کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ کا گھر ہے، دعائے خیر ہو جائے گی، تو اچھی بات ہے، کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کو فرض کے درجے میں لے کے جانا، اس کو ضروری سمجھنا کہ لازماً مسجد میں جا کے نکاح کرنا ہے، تو یہ پھر بدعت بن جائے گا، کیونکہ ہم نے اس کو دین کا حصہ بنا دیا ہے۔ تو جہاں آسانی سے دستیاب ہو سکے، گھر میں نکاح ہو سکتا ہے، مسجد میں بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور کوئی اس سے ہٹ کے کوئی جگہ ہو جہاں پہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں، وہاں پہ نکاح ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو بڑی بڑی مساجد میں اپنے اسٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے نکاح کی تقریبات ہوتی ہیں، پھر مسجدوں کی جو وہاں پہ بے حرمتی ہوتی ہے، کبھی بادشاہ مسجد میں، وزیر علی خان مسجد میں، کوئی بیت اللہ میں جا کے پھر فوٹو سیشن ہوتے ہیں، یہ بالکل خلاف دین ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی بیت اللہ میں موجود ہے، مسجد نبوی میں موجود ہے، اور برکت کے طور پہ سمجھتے ہے، نکاح کی بات فوری طے پا گئی ہے اور وہ وہاں پہ ہے، تو نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ مسجد کے اندر بیٹھ کے نکاح کریں گے تو شاید نبی کی اس سنت پہ عمل پیرا ہو رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ نکاح میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی ہمیں تعلیمات دی، اعلنوا ھذا النکاح، اعلنوا النکاح، اس نکاح کا اعلان کیا کرو، خفیہ نکاح نہ کیا کرو۔ خفیہ نکاح میں کئی قباحتیں ہیں۔ شادی ہونے کے بعد اگر گواہ ہی نہیں ہوں گے، کسی کو علم ہی نہیں ہوگا، اس سے وراثت کے مسائل، اس سے میاں بیوی کے جو تعلقات، اور اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو سارے کے سارے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، معاشرتی اس کی کئی خرابیاں ہیں۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاحوں کا اعلان کیا کرو، اور اس نکاح کے موقع پہ ایک خاص حکم دیا، فصل ما بین الحلال والحرام، حلال اور حرام میں فرق کرنے والا دف ہے، دف بجانا۔ نکاح کے موقع پہ اس کی بھی اجازت ہے، خوشی کے موقع پہ دف بجایا جا سکتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے نکاح کی تقریب میں شریک ہوئے تو وہاں پہ دف بجایا جا رہا تھا، مگر اس دف والی روایت کو لے کے ہمارے ہاں یہ جو ساز، طبلے اور گانے بجائے جاتے ہیں، اس کی کوئی رخصت نہیں ملتی۔ ہمیں انہی حدیثوں میں وضاحت ہو جاتی ہے کہ وہ جو دف بجایا جا رہا تھا نا، وہ کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس صحابیہ کے گھر میں گئے تو ان کے چچا اور ان کے والد گرامی بدر میں شہید ہوئے تھے، تو ان کی شہادت کے مرثیے پڑھے جا رہے تھے۔ اب بتائیں یہ کون سا گانا تھا؟ تو کسی کی وفات کا تذکرہ ہونا، اس کو دف کی شکل میں، اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھیں۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو وہاں کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھیں اور یہ گیت پڑھ رہی تھیں، اس میں بھی کوئی شرکیہ بات، کوئی گناہ کی بات، بے حیائی کی بات نہیں تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم علیہ السلام نے ایک یتیم بچی کو رخصتی کے وقت فرمایا تھا کہ اس کے ساتھ دف بجانے والی لڑکیوں کو تم نے کیوں نہیں بھیجا؟ تو اس موقع پہ دف بجانے کی اجازت ہے، خوشی کے موقع پہ شادی والے گھر میں دف بجایا جا سکتا ہے، جس کو ہم دف بھی کہتے ہیں، لیکن حدیث کی روح سے وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ دف بجائیں گی یا خواتین بجائیں گی، اور ایسے گانے، ایسے اشعار جن میں بے حیائی کے الفاظ ہوں اور جو صریحاً دین سے کلیش کرتے ہو، گناہ کے الفاظ ہوں، کلمات ہوں، تو ان سے گریز کیا جائے گا۔ اور نکاح میں اگر لڑکے اور لڑکی والے کوئی شرائط طے کرنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، جائز شرائط، کوئی بھی ایسی شرط نکاح میں اس کو رکھ لینا جو اللہ نے اجازت دی ہے، رسول اللہ نے اجازت دی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آج کل نکاحوں میں ایک شرط یہ بھی وہ لکھواتے ہیں، جی تم دوسری شادی نہیں کرو گے، یہ بالکل اسلام سے متصادم شرط ہے۔ حدیث کی روح سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر سینکڑوں شرائط بھی طے ہو جائے نا نکاح میں،
یا عام حالات میں ان کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ فرمایا کہ نکاح میں جو شرائط طے ہو جائیں، جائز شرائط ہوں، تو پھر ان کو پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اگر جائز شرائط میں یہ طے ہو جائیں کہ ماہانہ جیب خرچ اتنا دیا جائے گا، یا گھر کے بارے میں، رہائش کے بارے میں کوئی اور شرائط طے ہو سکتی ہیں، تو اس کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ ہمارے ہاں نکاحوں میں جو ایک عام طور پہ جو خلاف شرع کام کیا جاتا ہے، لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، تو سونا مرد کے لیے زندگی بھر حرام ہے، وہ عام حالات کی بات ہو، منگنی کی بات ہو یا نکاح کے موقع پہ ہو۔ سونا اگر عام حالات میں منع ہے تو شادی کے خاص لمحات میں نکاح کی بابرکت اس تقریب میں وہ کیسے جائز ہو سکتے؟ تو نکاح کے بعد شرعی طور پہ اس لڑکی کی رخصتی کی جا سکتی ہے، اور نکاح کے لیے کوئی زیادہ تعداد میں آنا، زیادہ افراد کو لے کے آنا، اس کی بھی کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہے۔ جو چند افراد آئیں گے نکاح ہو جائے گا، اور ایجاب و قبول ہو جانے کے بعد گواہان کی موجودگی میں رخصتی ہو جائے گی۔ اب جو ہمارے ہاں ایک بارات کا تصور ہے، اس کی تو اسلام میں بالکل کوئی گنجائش آپ کو نظر ہی نہیں آتی۔ ہم چونکہ ہندوؤں کے ساتھ کئی صدیوں رہے، مسلمانوں میں اسلام کی تعلیمات کے ساتھ زیادہ تر جو رسومات آئی ہیں معاشرتی طور پہ، وہ ہندوانہ کلچر سے آئی ہیں۔ ہماری شادیوں میں منگنی سے آپ شروع ہو جائیں اور ولیمہ تک، اور ولیمہ کے بعد ہنی مون تک، یہ جتنی بھی آپ کو رسمیں نظر آئیں گی، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ بعض رسومات کی اسلام اجازت دیتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی رسم جو دین کی تعلیمات سے ٹکراتی نہ ہو اور اس میں کوئی گناہ کا کام نہ پایا جائے تو وہ رسم جائز ہے اصولی طور پہ۔ لیکن جب آپ کا پورا ایک نکاح کا پورا ایک جو شعبہ ہے وہ ان رسومات کے اوپر بیس کرنے لگ جائے، تو ایسی صورتوں میں ہمیں ان تمام رسومات کو چھوڑ کے اس نکاح کو آسان بنانا ہوگا جلدی کرنے کے لیے۔ بارات کا تصور ہندوانہ ہے، اور اس کے پیچھے بھی ہمیں یہ فلسفہ نظر آتا ہے کہ لوگ اپنی بچیوں کو جہیز ٹرکوں میں، گاڑیوں میں، جو بھی اس دور کی سواریاں ہوتی تھی، بھر کے دیتے تھے۔ راستے میں چور پڑ جاتے تھے۔ اب انہوں نے بندوبست کیا کہ لوگ اتنے زیادہ تعداد میں لے کے آؤ کہ راستے میں ہمیں چور ڈاکو نہ پڑے۔ تو یہ بارات کا تصور ہمیں نظر آتا ہے۔ بارات کے لیے حدیث میں عربی کا کوئی لفظ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو بارات میں سینکڑوں لوگوں کو لے کے آنا اور لڑکی والوں کے پاس سے کھانے کھانا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ لڑکی والوں پہ 1 روپے کا خرچ اسلام نے نہیں رکھا۔ اتنی بڑی وہ قربانی اپنی بیٹی دے رہے ہیں، وہ کس جگرے سے دے رہے ہیں۔ اور زیادتی تو یہ ہے کہ لڑکے والے بد لے کے جاتے ہیں 15, 20, 25 ہزار کی، اور وہاں سے 10, 15 لاکھ روپے کا کھانا کھا کے آ جاتے ہیں۔ اور بھی کھانا تم کھلا دو، اگر بارات لے کے جا رہے ہو تو بد لڑکی والے بھی کھلا سکتے ہیں۔ یہ بد کا یہی تصور ہے کہ منہ میٹھا بھی لڑکے والے کرائیں گے، لڑکی والوں پہ 1 روپے کا خرچ نہیں رکھا۔ تمام حدیثوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، کتاب النکاح کے بارے میں، کتاب الخطبہ کے بارے میں، جس میں منگنی کی باتیں ہیں، نکاح کی باتیں ہیں، ولیمہ کی باتیں ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی جو اپنی شادیاں ہوئی ہیں، جو آپ کے اپنے نکاح ہوئے، بارات کا سرے سے کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ آپ کی 4 بیٹیاں، حضرت زینب کی رخصتی مکہ مکرمہ میں ہو گئی تھی، رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح آپ نے ابو لہب جو آپ کے چچا تھے ان کے 2 بیٹوں سے کروایا، لیکن اس نے نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کے بعد آپ کی دونوں بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو کہہ کے طلاقیں دلوا دی۔ حضرت ام کلثوم کی شادی، اس سے پہلے حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان غنی سے ہوئی، حضرت ام کلثوم کی شادی بعد میں حضرت عثمان غنی سے ہوئی۔ کوئی بارات کا تصور نظر نہیں آتا۔ اگر بارات ہوتی، کوئی 15, 20 افراد آتے، کم از کم حدیثوں میں ان کا تذکرہ تو ہوتا، لیکن بارات کا سرے سے کوئی نام ہی کوئی نہیں، کوئی لفظ ہی کوئی نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی تقریب ہوئی، کیسے ہوئی؟ کیا آپ بارات لے کے گئے تھے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے،
حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ خود نبی کریم کے گھر میں حضرت عائشہ کو چھوڑ کے گئی ہیں۔ آج اگر لڑکی والے اپنی بیٹی کو لڑکے کے گھر میں چھوڑ کے جائیں تو ہم ان کے بارے میں کیا کیا الفاظ بے شرمی والے بولتے ہیں وہ ہم خوب جانتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام رومان ان کی والدہ خود نبی کریم کے گھر میں چھوڑ کے گئی ہیں، اور یہ رخصتی کس وقت پہ ہوئی؟ صبح فجر کے بعد۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے پوچھا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے شادی کر لی ہے۔ جابر کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی شادی کر لی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم تمام حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ جابر نبی کے ساتھی ہو کے شادی کی اور نبی کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اس سے بڑی کون سی شادی کی سادگی ہو سکتی؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا اور ایک رات بھی اپنی بیوی کے پاس گزار لی۔ اگلے دن نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آپ نے پوچھا عبد الرحمن تمہارے چہرے کی خوشی مجھے بتاتی ہے کہ جیسے تم نے شادی کر لی ہے، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان پر کچھ زرد رنگ کا نشان آپ نے دیکھا۔ پوچھا عبد الرحمن لگتا ہے تم نے نکاح کر لی ہے؟ ہاں اللہ کے نبی میں نے نکاح کر لی ہے۔ پھر دوبارہ تصور کی دنیا میں جائیں، نبی کریم کو نکاح ہے صحابی کا، اور یعنی بارات ہے ہی کوئی نہیں، اور نبی پاک کو پتہ بھی کوئی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا عبد الرحمن کو اولم ولو بشاتن، عبد الرحمن اب تم ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ولیمے میں دو۔ اس قدر نکاح آسان تھے۔ اب آج ذرا اپنی باراتوں کا بھی جائزہ لیتے جائیں۔ ہم تو جب تک کسی کو بتائیں نا، پورے پاکستان میں ہم دعوت نامے بھیجتے ہیں۔ یہی وہ باتیں ہیں جنہوں نے اس نکاح کی تقریب کو انتہائی مشکل بنا دی ہے۔ پھر جو 10 سال سے ناراضگیاں ہوتی ہیں وہ شادی کے موقع پہ ہمیں یاد آ جاتی ہیں، اور اس بابرکت تقریب کے موقع پہ پورے خاندان کو مناتے مناتے ہی سارا ٹائم گزر جاتا ہے۔ جی مجھے کیوں نہیں بلایا، جی فلاں کو تم نے کیوں بلایا، مجھ سے اجازت کیوں نہیں لی۔ یہ سارا کچھ ہماری باراتوں میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم اسوہ نمونہ مانتے ہیں، اس نکاح کو اگر ہم سنت رسول مانتے ہیں، تو پھر اس نکاح کی دیگر جتنی تقریبات ہیں وہ اپنی مرضی سے کیوں؟ پہلے جب منہ دیکھنے جاتے ہیں، جب لڑکی پسند کرنے جاتے ہیں، ایک کھانا اس وقت، منگنی ہونے جاتی ہے 15-20 افراد کا کھانا اس وقت، پھر جب دن رکھنے جاتے ہیں تیسری تقریب اس وقت، پھر نکاح کی چوتھی تقریب، بارات کی 5ویں تقریب، ولیمہ کی 6ٹھی تقریب، اور اس کے بعد دعوتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام نے اس نکاح کی تقریب کو جتنا آسان رکھا ہے، اس تقریب کو اسی آسانی کے ساتھ آگے لے کے چلیں، اسی میں معاشرے کی خیر ہے۔ اور اگر ہم نے اس نکاح کو اتنا مشکل بنائے رکھا، اس بارات کے تصور کو، اس منگنی کے تصور کو، اس ولیمہ کے تصور کو، تو پھر ہمارے اس معاشرے کا جو حال ہوتا نظر آ رہا ہے، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ہاں بے حیائی کا کلچر فروغ پا رہا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس نکاح کو انتہائی مشکل بنا دی ہے۔ لڑکی والوں کے پاس اتنا کچھ ہم جہیز میں لے لیتے ہیں، کار تمہارا ہے جی، بیڈ وہ لے کے آئے، کوئی شرم حیا نہیں آتی، اور ویسے ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت رسول کا، سنت رسول کا، اسوہ رسول کا۔ یہاں پہ اسوہ رسول کہاں پہ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہودیوں کی یہی ایک بات، ان کی جو خصلت بیان کی ہے نا، جو ان کی بدی بیان کی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم عجیب لوگ ہو، اپنی کتاب توریت کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ چیزوں کا انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، جو بھی ایسا کام کرے گا، جو باتیں پسند ہوئیں وہ کر لی، اور جو باتیں پسند نہیں آ رہی ان کو چھوڑی جا رہے ہیں۔ تو جو بھی ایسا کام کرے گا، ایسوں کی جزا یہ ہے الا خزي في الحیات الدنیا، دنیا میں اللہ رسوا کر کے چھوڑتا ہے، اور آج ہم رسوا ہو رہے ہیں من حیث القوم۔ خاندان ہمارا آج ویسا نہیں رہا جو آج سے 30 سال پہلے تھا، اور یہ بھی دیکھتے جائیے جو آج سے 20-30 سال پہلے ہماری شادیاں تھیں اور اس میں خیر و برکت تھی، کتنے نکاح ٹوٹتے تھے، کتنی طلاقیں ہوتی تھیں، اور آج کے فگرز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کتنا خرچ کرنے کے باوجود کتنی شادیاں
وہ سر انجام پا رہی ہیں اور کتنی اپنے اختتام تک پہنچ رہی ہیں۔ زیادہ تر گھر ٹوٹ رہے ہیں خلا کی شکل میں، طلاق کی شکل میں۔ ہمارے سارے کے سارے معیار بدل گئے۔ آج لڑکی والوں کے لیے شادی لڑکے والوں سے مہنگی ہو گئی ہے۔ اسلام میں جہیز کا جو تصور ہے، ہمارے ہاں اس میں دو طرح کی رائے سامنے آتی ہے۔ بعض نے تو کہہ دیا کہ جہیز بالکل ہی باطل ہے اور حرام ہے، اور بعض نے اس کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی دلیلیں بنا کے کہا جی یہ جائز۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کو تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سامان ماں باپ اگر چاہیں اپنی بیٹی کو دے سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ مگر ہمارے ہاں جو اس کو پہلے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے اور پہلے سے سوچا جاتا ہے کہ کمرہ ہمارا ہوگا لیکن بیڈ لڑکی لے کے آئے گی۔ کیوں بھائی؟ وہ آپ کے گھر میں مہمان بن کے آ رہی ہے، گھر آپ کا ہے تو سامان بندوبست آپ کریں گے، آپ چارپائی رکھیں، آپ بیڈ رکھیں، آپ کارپٹ بچھائیں، اس میں کیا ایسی بات ہے؟ صرف ایک بیڈ اور جو فرنیچر ہے 5 سے 7 لاکھ روپے تو ان کا یہ خرچ ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو دیگر اخراجات ہیں میں اس تفصیل کی طرف نہیں جا رہا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی کے جہیز کی جو دلیل دی جاتی ہے، اس روایت کو اگر ہم سامنے رکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ نبی کریم کی کفالت میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت علی رشتہ لے کے گئے، اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے بھی فاطمہ کا مانگا تھا رشتہ، حضرت عمر فاروق نے بھی رشتہ مانگا تھا، نبی کریم علیہ السلام خاموش رہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق نے رائے دی کہ آپ جا کے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا علی تمہارے پاس کوئی چیز ہے دینے کے لیے؟ اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے پوچھا وہ جو تمہارے پاس ایک زرہ تھی حتمیہ کی جو زرہ تھی وہ کہاں پہ ہے؟ اللہ کے نبی وہ تو میرے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا وہ لے کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زیرہ لے کے آئے، نبی کریم علیہ السلام کو دے دی۔ حضرت عثمان غنی نے 480 درہم میں وہ خریدی، اور 480 درہم حضرت علی نے وہ نبی کریم علیہ السلام کو دے دیے کہ یا رسول اللہ یہ آپ لیں اور میری شادی کا بندوبست کر دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ پیسے حضرت بلال کو کچھ دیے کہ جا کے کوئی خوشبو وغیرہ لے کے آؤ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے آپ نے ایک تکیہ، ایک چادر اور پانی کے لیے مشکیزہ اور ایک چکی، یہ اللہ کے نبی نے کل سامان تھا جو اپنی بیٹی کو دیا۔ اور ہم ٹرکوں کے ٹرک جہیز میں دیتے ہیں، اور دلیل کہاں سے لے رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ کی روایت سے۔ مگر اس کا بھی جواب اہل علم نے یہ دی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو جہیز نہیں دیا تھا نبی کریم علیہ السلام نے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود وہ زرہ اپنی دی تھی، اور وہ نبی کریم کی کفالت میں تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کی زرہ کو بیچ کے اسی کا خرچ کر کے بندوبست کیا تھا جو آپ نے بنیادی ضروریات زندگی کا سامان دیا تھا۔ تو چلے اس حد تک پھر بھی اجازت ہے، یہ جائز ہے اگر کوئی اپنی بیٹی کو گفٹ دینا چاہتا ہے۔ لیکن جو ہمارے کلچر میں یہ آ گیا ہے، یہ سارا ہندوانہ کلچر سے آیا ہے۔ وہ وراثت سے محروم کر دیتے تھے اور اپنی بیٹیوں کو جہیزوں کے سامان لدے ہوئے دے دیتے تھے۔ آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں، ہماری اکثریت بیٹیوں کو، بہنوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتی، اور جب وراثت کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی ہم نے تمہیں جہیز میں بھی تو اتنا دے دیا تھا۔ تو اگر کوئی جہیز ایسی صورت سمجھ کے دیتا ہے تو پھر تو کلی طور پہ حرام ہے، اور ویسے تحفے کے طور پہ اگر کوئی اپنی بیٹی کو کچھ دے دیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ اب اس کے بعد صرف ایک خرچ رکھے لڑکے والوں پہ، جو بڑا خرچ جس کو آپ کہہ لیں، وہ بھی ولیمہ ہے، اور وہ بھی بڑا خرچ کتنا کو ہوگا؟ حضرت انس نبی کریم علیہ السلام کے خادم بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو بہترین ولیمہ تھا نا، بہترین ولیمہ، وہ ایک بکری تھی۔ جو دیگر روایتیں ہیں، نبی کریم علیہ السلام کا جو ولیمہ تھا وہ پنیر کھجور کا حلوہ تھا جو حضرت ام سلیم نے، حضرت انس کی والدہ محترمہ نے حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کے بعد نبی کریم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ نے شادی کی، آپ خیبر سے واپس پلٹ رہے تھے،
تو آپ نے صحابہ سے کہا ولیمے کے طور پہ ہاں بھی جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے نا لے کے آ جاؤ، یہ ولیمہ تھا۔ اب صحابہ کسی کے پاس جو تھے، کسی کے پاس کھجوریں تھی، وہ دسترخوان بچھایا گیا، اس پہ لگائے گئے، یہ آپ نے ولیمہ کھلایا۔ یہ کون سا ولیمہ ہے مجھے بتائیے؟ یہ تو ولیمہ آج کے دور میں 500 میں ہو سکتے۔ اور حضرت صفیہ ایک اور صحابی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو ایک ولیمہ تھا اپنی بیوی سے، وہ 2 مد تھا، تقریباً 1 کلو جو کا ولیمہ تھا۔ اور ام اسید اور ابو اسید جب ان کی شادی ہوئی تو یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو ولیمے میں ہم نے کھجور کا شربت پلایا تھا، یہ ولیمہ تھا۔ تو ہمارا جو آج ولیمہ مشکل ہوا ہے نا، ہم نے پہلے تو پوری ایک فہرست بنانی ہے 500 آدمی کی، اور پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ بلانا کن کو ہے۔ بدترین ولیمہ اللہ کے نبی نے اس کو قرار دیا۔ میں جب دیکھتا ہوں نا اپنے معاشرے میں تو ہمارے ولیمے بدترین ولیمے ہیں، اس کو خیر و برکت نہ سمجھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف مالدار لوگوں کو بلایا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ آج ہم بھی اپنے ولیموں میں ان کو بلاتے ہیں جنہوں نے ہمیں بلایا تھا، چونکہ ہم نے مال بھی لینا ہوتا ہے، ہم نے نیوندرا بھی لینا ہوتا ہے۔ یہ نیوندرا کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ ولیمے کے طور پہ آئے تھے صحابہ، تو آپ نے کسی کو بلایا بھی نہیں، 2 دن پہلے 1 دن پہلے نہیں دعوت دی کہ ہاں بھی ولیمے پہ آنا ہے۔ حضرت انس کو بھیجا اور فرمایا انس جاؤ، جو بھی رستے میں تمہیں نظر آئے نا پکڑ کے لے آؤ ولیمے کے طور پہ، آ کے کھا پی لے، یہ ولیمہ تھا۔ اب صحابہ کی جو نبی کریم سے محبت تھی تو آپ خوب جانتے ہیں، لیکن کیا انہوں نے نبی کریم کے ہاتھ میں کوئی سلامی پیش کی ہو؟ ہاں دعائیں دی ہیں۔ تمام نکاحوں کی تقریبات کو دیکھیں، نبی کریم جس میں شامل ہوئے، آپ نے دعا دی دولہا دلہن کو، برکت کی دعا آپ نے دی۔ مگر یہ جو سلسلہ چلا نا ہمارے ہاں، جی اس نے اگر مجھے 1000 نیوندرا دیا ہے تو میں نے اب 2000 دینا ہے، تو سود کس کا نام ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے، سود کی کیا تعریف ہے؟ ایک کرنسی کو اگر ہم تھوڑی دے کے سیم کرنسی کو زیادہ لینے کا مطالبہ کریں تو یہی سود ہے۔ 1000 اس نے دیا، 2000 میں نے دینا ہے۔ اگر یہ مطالبہ نہ ہو اور یہ جو کاپیاں رجسٹر رکھے جاتے ہیں لکھے نہ جا رہے ہوں، تو آپ کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے دے سکتے ہیں، آپ تحفہ بھی کسی کو دے سکتے ہیں، اور دعائیں بھی ایک تحفے کی شکل ہے۔ سویٹ لے کے جانا یہ بھی تحفے کی ایک شکل ہے، کوئی کتاب لے کے جانا یہ بھی تحفے کی ایک شکل ہے۔ لیکن جب یہ سوچ رکھی جائے، اور میں نے دیہات میں دیکھا ہے رجسٹر تیار ہوتے ہیں ہم نے کتنا دیا اور انہوں نے کتنا دیا، اور بعض احباب کے واقعات سنتے ہیں وہ فون کر دیتے ہیں بھی ہم نے تمہیں اتنے دیے تھے، تم نے اتنے کیوں دیے؟ تو یہ کیسے جائز ہو گیا اسلام میں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ولیمہ ہے جس میں صرف امراء کو بلایا جائے، شارٹ لسٹ کی جائے۔ اب ہم جب ہمارے ولیمے شادیاں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے علاقے کا جو MP ہے کیا میری اس سے دعا سلام ہے؟ کوئی چودھری صاحب، کوئی کونسلر صاحب، کوئی ذرا اچھا بڑا آفیسر کوئی ہو، بلکہ ان کے لیے خاص ایک ٹیبل بھی لگوا دیتے ہیں۔ اور جن دیواروں کو، جن پتھروں کو نبی کریم نے پاش کیا تھا، آج وہ سارے بڑے بڑے پتھر ہم نے بیچ میں پھر کھڑے کر دیے۔ نکاح کی تقریب یہ مساوات کا دوسرا نام تھی۔ ہمارے ہاں اس نکاح کی تقریب میں بھی ہم نے جو VVIPs ہوتے ہیں ان کے لیے الگ سے بندوبست کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، بدترین ولیمہ وہ ہے غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، امراء کو بلایا جائے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا جو ولیمہ تھا یہ بھی سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ولیمہ ناشتے کے وقت پہ کیا تھا، صبح سورج چڑھ رہا تھا کہ آپ نے وہ ولیمہ کیا تھا۔ یہ جو ہمارے ہاں ولیمہ برات کا ٹائم رات 10 بجے پہ آیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ رات کے وقت کھانا شرعی طور پہ کیسے ہے؟ اور پھر پیٹ بھر کے کھانا جو ہماری شادیوں پہ کھایا جاتا ہے، یوں لگتا ہے پتہ نہیں کئی دنوں کے بھوکے ہیں۔ وہ ایک انگریزی مفکر نے کہا تھا، بڑی پیاری بات اس نے کہی تھی کہ کسی قوم کو دیکھنا ہے نا یہ کتنی پڑھی لکھی ہے، تو ان کے 3 ٹیز دیکھ لیں۔ ٹیز، ایک ٹوائلٹ ان کے دیکھ لیں، اور ایک ان کی ٹریفک دیکھ لیں،
اور ایک ان کا کھانے کا ٹیبل دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کتنی تربیت یافتہ قوم ہے۔ اور ہماری سڑکوں پہ کھڑے ہو جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے پڑھے لکھے ہیں۔ ہمارے کھانے کی دعوتوں میں چلے جائیں، بڑے بڑوں کی تربیت سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ تو اور اس کھانے میں، اس ولیمے میں کوئی پیٹ بھر کے کھلانا، یہ بھی کوئی سنت نہیں ہے۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے نا، نبی کریم علیہ السلام نے وہ مالیدہ تھا حلوہ نما جو کھجور، پنیر، جو اور گھی کا بنا ہوا تھا، آپ نے وہ کھلایا تھا، وہ کتنا کو ہوگا؟ اور حضرت انس سے آپ نے فرمایا جو آپ کو ملتا ہے اس کو لے کے آ جاؤ۔ تو اگر ہم بھی اپنی شادیوں کو اسی طرز پہ لے کے آ جائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے ہمیں ملتا ہے، تو ہماری یہ جو ساری پریشانیاں ہیں نا، ایک شادی کر کے دوسری شادی میں 10 سال اس لیے ڈل جاتے ہیں کہ ابھی پچھلا قرض ہی باقی ہے، وہ ہی نہیں اتر رہا۔ مسائل تو سارے یہی ہیں، مگر اس کو کسی نے تو بدلنا ہے۔ جب ممبر پہ ہم بات کریں تو کہتے نہیں جی ناممکن ہے جی، معاشرہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، تو پھر چلاتے رہیں کام۔ اور پھر کب بات ہو تو کہتے ہیں جی علماء حضرات اپنا کردار نہیں ادا کر رہے۔ او بھائی علماء کردار ادا کر رہے ہیں، جب ہم نے اپنے کانوں میں روئیاں ٹھونسی ہوں تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ بدلنا میں نے اور آپ نے ہے۔ ان نکاح کی تقریبات کو بالکل سہل بنائیں، آسان بنائیں، جلدی شادیاں کریں، اور صرف ولیمہ جو اپنی حیثیت طاقت کے مطابق ہے، 5 افراد بلا لیں، 10 بلا لیں، 40-50 بلا لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ جو آپ حیثیت کے مطابق کھلانا چاہتے ہیں وہ پیش کیجیے۔ اب ہماری جو برات اور نکاح اور یہ جتنی بھی سرمنیز ہوتی ہیں، ان میں اس طرح کھلم کھلا یوں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم شتر بے مہار ہیں، ہم کسی تعلیم کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ ہماری خواتین جو با پردہ ہوتی ہیں، اکثر کا پردہ شادیوں میں اتر جاتا ہے۔ بے حیائی کا وہ مظہر، وہ کلچر کا مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ پھر شادیوں میں کون سی اس دور کی شادی ہے جس میں مووی میکر نہیں ہوتا؟ مجھے آپ بتائیے، آپ اسی معاشرے میں رہتے ہیں۔ جس رب نے بار بار قرآن میں کہا کہ جو عورتیں ہیں یہ اپنی زیب و زینت کو واضح نہ کریں سوائے محرم رشتہ داروں کے، تو جو پہلی بات جو مووی بنانے والا ہوتا ہے، کیا وہ ان کا محرم رشتہ دار ہوتا ہے؟ پھر جس طرح مووی بنا کے پورے خاندان کو دکھائی جاتی ہے، کیا وہ سارے محرم رشتہ دار ہوتے ہیں؟ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اس نکاح کو جو آسان بنایا گیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اگر کسی کو اللہ نے نوازا ہے، آپ کو اللہ نے عطا کی ہے، آپ ضرور خرچ کریں، میں آپ کو منع نہیں کر رہا، لیکن اس دائرے میں رہتے ہوئے کہ آپ کی وجہ سے معاشرے کی جو دیگر نکاح اور شادیاں ہیں وہ مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ غریبوں کی بچیاں جب دیکھتی ہیں نا امیروں کی شادیوں کو، تو ٹک ٹاک آج کل بنتی ہیں، پھر لوگ سٹیٹس پہ لگاتے ہیں۔ یہ سٹیٹس جو ہے نا، انہوں نے بھی ہمارے معاشرے کا بڑا بیڑا غرق کیا ہے۔ 2 دوست ہیں، ایک امیر ہے ایک غریب ہے۔ امیر نے تو شادی کی اپنی حیثیت کے مطابق، اب غریب نے سوچا کہ میرے بھی سارے دوست امیر ہیں، اس نے شادی ایسی کی تھی، میری بھی شادی ویسے ہی ہو۔ اس نے نہیں دیکھا میرے ابا جی کا کام کیا ہے، ابا جی کی تنخواہ کیا ہے، ابا جی جہاں سے بھی پیسے لے کے آئیں، بس ابا جی میری شادی تو ایسی ہوگی۔ لو جی، ابا جی کو چاہے سود پہ پیسے لینے پڑے، سامان چاہے ان کو قسطوں سے اٹھانا پڑے، اب انہوں نے بیٹے کو راضی کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ نہیں، میرا ایک کی تو پتر ہے جی، معاشرے میں تو پھر اسی دکھانا ہے نا جی ابے نے خوشیاں کیتیاں نے، اور پھر اسی ٹینشن میں ابا جی بی پی کے مریض بن کے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس نکاح کے بارے میں اتنی واضح تعلیمات دے دی ہیں۔ گزشتہ خطبہ میں جو حدیث عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس حق مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ جاؤ کوئی ایک انگوٹھی لے کے آ جاؤ سونے کی۔ یا رسول اللہ نہیں ہے۔ لوہے کی انگوٹھی لے کے آ جاؤ۔ اللہ کے نبی نہیں ہے۔ وہ کوئی چادر ہی دے دو حق مہر میں۔ اللہ کے نبی چادر بھی کوئی نہیں ہے۔ تو جس کے پاس لوہے کی انگوٹھی نہیں ہے، جس کے پاس چادر نہیں ہے، اس کی معیشت کتنی کو اچھی ہوگی، اس کا گھر بار کتنا کو اچھا ہوگا۔ مگر اس کے باوجود بھی نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اس صحابی کا نکاح پڑھایا اور کہا جو صورتیں تمہیں یاد ہیں وہی تعلیم اپنی بیوی کو دے دو، یہی تمہارا حق مہر ہے۔ یہ آسانی، یہ رخصت اور یہ برکت کے تمام پہلو ہمارے لیے آج بھی موجود ہیں۔ کاش ہم ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں لے آئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نسلوں کی
حیا اور جو ہماری نسلوں کی جو آج کل بے راہ روی کی طرف جا رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، جو نوجوان نسل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو حیا کے کلچر پہ واپس آنے کی اور نکاح جیسے بابرکت جو بندھن ہے اس میں بندھنے کی توفیق عطا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔